بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے سندھ میں اور سندھ اور کراچی میں جو واقعہ پیش آیا ہے، اور یہ شاہ زیب قتل کیس ہے۔ شاہ زیب قتل کیس میں جو قاتل ہے ملزم شاہ رخ جتوئی، جس طریقے سے اس کو نوازا گیا، اور وہ عمر قید کا مجرم ہے، اور عمر قید کا مجرم ایک پرائیویٹ ہاسپٹل میں ایک لگژری لائف سپینڈ کر رہا ہے، اور جب یہ ساری چیزیں سامنے آئیں تو کیسے انتظامیہ ایکٹیو ہو گئی۔ انتظامیہ نے اس کو جیل میں مقرر کیا، اور سندھ حکومت کے سر پر جب بنی تو سندھ حکومت نے کہا، اور مراد علی شاہ نے کہا کہ ہم اس کے اوپر تحقیقات کروائیں گے۔ اور جب یہی بات ڈی آئی جی جیل خانہ جات سے پوچھی گئی تو انہوں نے کہا کہ جو سندھ کے محکمہ داخلہ ہیں ان کی پرمیشن سے اور پورا پروسیس اڈاپٹ ہونے کے بعد ہی ایک بڑے قاتل کو پرائیویٹ ہاسپٹل میں منتقل کیا گیا۔ اور جب اس سے سوال پوچھا گیا کہ ایسی کون سی بیماری اس کو لاحق تھی کہ جس کی وجہ سے اس کو ہاسپٹل میں منتقل کرنا ضروری تھا، تو اس کا کوئی جواب نہیں تھا اس ڈی آئی جی کے پاس۔ یہ ہمارے ملک کا نظام ہے، اور یہ ظالموں کا، قاتلوں کا اور طاقتوروں کا نظام ہے، اور ہمیشہ انہی کو ریلیف ملتا ہے۔ عام آدمی کے لیے جو چیزیں ہیں وہ بڑی ہی دل دہلا دینے والی ہیں۔ 2012 میں شاہ زیب قتل کیس میں انسداد دہشت گردی کی عدالت نے شاہ رخ جتوئی کو سزائے موت سنائی تھی، بعد میں ہائی کورٹ نے اسے عمر قید میں تبدیل کر دیا تھا۔ محکمہ جیل کے ذرائع نے بتایا کہ شاہ رخ جتوئی کو اب واپس کراچی کی سینٹرل جیل میں منتقل کر دیا گیا ہے، اور جب پہلے بھی اس کے خلاف چھاپہ مار کارروائی کی تھی، اور اس وقت جب ثاقب نثار صاحب تشریف لے گئے تھے، جب وہ چیف جسٹس تھے، تو تب بھی وہ ایک عیاشی والی زندگی گزار رہا تھا، جس پر پھر ثاقب نثار صاحب نے کارروائی کی تھی۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ شاہ رخ جتوئی کو قواعد و ضوابط کی مبینہ خلاف ورزی کر کے تقریباً 8 ماہ قبل پنجاب کالونی کے پرائیویٹ ہاسپٹل میں منتقل کیا گیا تھا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ شاہ رخ جتوئی کو محکمہ داخلہ سندھ سے اجازت ملنے کے بعد گزری کے قریب واقع ایک غیر معروف ہاسپٹل میں منتقل کیا گیا، اور اصل میں وہ وہاں پر ایک لگژری گھر میں رہ رہا تھا، اور فارمیلٹی کے طور پر ایک پرائیویٹ ہاسپٹل کا نام دیا گیا غیر معروف، تاکہ وہاں پر کوئی میڈیا کی رسائی نہ ہو، تاکہ وہاں پر کوئی جا نہ سکے، دیکھ نہ سکے، ان کے کرتوت بے نقاب نہ ہوں، اور یہ سارا معاملہ چلتا رہا۔ شاہ رخ جتوئی دسمبر 2012 میں ڈیفنس ہاؤسنگ اتھارٹی میں ریٹائرڈ ڈی ایس پی کے اکلوتے بیٹے شاہ زیب کے قتل میں ملوث تھا۔ انسداد دہشت گردی کی عدالت نے شاہ رخ جتوئی کو 2013 میں سزائے موت سنائی تھی۔ سال 2017 میں مقتول کے ورثاء نے قصاص اور دیت قانون کے تحت شاہ رخ جتوئی کو معاف کر دیا تھا۔ وہ کیا کرتے؟ ان کے پاس کوئی اور آپشن نہیں تھی، وہ بڑے وڈیروں کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے، اور یہی ہوا۔ اور دکھ کی بات یہ ہے کہ اس سارے معاملے پر ان کو جو دیت اور قصاص کی بنیاد پر انہوں نے بیان دے دیا، تاہم 2018 میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے نوٹس لیا تھا، اور نوٹس لینے کے بعد شاہ رخ جتوئی کی جو سزائے موت تھی اس کو عمر قید میں تبدیل کر دیا تھا، لیکن اس کو وہ رہا نہ ہو سکا تھا۔ اس نے تو بڑے پیسے دیے تھے قصاص اور دیت کے نام پر، وہ رہا ہونا چاہتا تھا، لیکن اللہ نے کیا کہ اس وقت جو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس تھے ثاقب نثار صاحب، انہوں نے نوٹس لے لیا، اور اس نوٹس کی وجہ سے یہ درندہ آج تک سزا بھگت رہا ہے۔ لیکن اس کو فائدہ پہنچانے کے لیے سندھ حکومت نے سارے کے سارے قواعد و ضوابط کو اٹھا کر پھینک دیا۔ شاہ رخ جتوئی کو جیل میں مبینہ طور پر زندگی کی تمام آسائشیں حاصل تھیں، جس کی وجہ سے اس وقت کے چیف جسٹس ثاقب نثار نے جیل کا اچانک دورہ کیا تھا۔ جب اس وقت کے چیف جسٹس نثار نے جیل کا اچانک دورہ کیا تو انہیں بتایا گیا کہ شاہ رخ جتوئی جیل میں پر لطف زندگی گزار رہا ہے، کیونکہ ان کی بیرک میں موبائل فون، ریفریجریٹر، ٹیلی ویژن سیٹ اور دیگر سہولیات موجود ہیں۔ ثاقب چیف جسٹس نے جیل میں قیدی کو اس طرح کی آسائشیں فراہم کرنے پر جیل حکام پر شدید قسم کی غصہ اور شدید قسم کی ناراضگی کا اظہار کیا تھا، لیکن نہ وہ ناراضگی کام آئی، نہ وہ غصہ کام آیا، اور وہ اپنی جو لائف تھا وہ انجوائے کر رہا تھا، اور ریاست ایک مذاق بن چکی تھی ان کے سامنے، اور یہ لوگ ریاست کو، ریاستی قوانین کو اور نظام کو مذاق ہی سمجھتے ہیں۔ ثاقب نثار جب تک تھے تب تک تو وہ ان سارے معاملات سے بچے رہے، اور وہ ڈرے رہے، اور وہ جیل میں ہی ان کو رکھا گیا، لیکن جب ثاقب نثار گئے اور زرداری جو بھٹو زندہ ہوا، تو اس بھٹو کے زندہ ہونے سے دوبارہ شاہ رخ جتوئی کو یہ ریلیف دیا گیا۔ اب جب وزیر اعلیٰ سندھ سے یہ سوال کیا گیا، اور وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ نے ایک عجیب منطق دی ہے، ان سے پوچھا کچھ جاتا ہے، جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ نے کرپشن کی ہے تو یہ کہتے ہیں کہ ہاں عمران خان بھی کرپشن کرتا ہے۔ جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ نے
30 سال ملک کو لوٹا ہے، ابھی تک آپ کا دل نہیں بھرا؟ تو وہ کہتے ہیں کہ عمران خان بھی تو 3 سال سے لوٹ رہا ہے۔ تو یہ ان کی عجیب ہی منطق ہے۔ آج جب اور بے شرمی دیکھیں ان لوگوں کی کہ اتنا بڑا ایک واقعہ ہو گیا اور پوری قوم کا سر شرم سے جھک گیا کہ شاہ زیب کی جو فیملی ہے وہ پہلے ہی مایوس ہو کر چلی گئی، اور ان کو پتہ تھا کہ کون ہمارا ساتھ دے گا، کب تک ساتھ دے گا، اور وہ قصاص اور دیت کے قانون کے تحت انہوں نے معاف کر دیا اور وہ چلے گئے۔ اب وہی جو قاتل ہیں ان کو اتنا بڑا پروٹوکول دیا جا رہا تھا، اور اس پر مراد علی شاہ نے شاہ زیب قتل کیس کے ملزم شاہ رخ جتوئی کی جیل کے بجائے ہسپتال رہنے کی خبر پر انوکھی منطق پیش کر دی۔ انہوں نے کہا کہ معصوم لڑکے کا، اور انہوں نے منطق کیا دی، معصوم لڑکے کے قاتل شاہ رخ جتوئی کے معاملے پر وہ سانحہ مری کو جوڑنے بیٹھ گئے۔ شاہ رخ جتوئی سے متعلق وزیر اعلیٰ سندھ نے شاہ زیب قتل کیس کے مجرم سمیت کم از کم 20 سزا یافتہ مجرموں کے خلاف قانون جیل کے بجائے ہسپتالوں میں رہنے اور شہر میں آزادانہ گھومنے کو عام سی غلطی تصور کر لیا۔ یہ صرف شاہ رخ جتوئی نہیں ہے، یہ 20 کے قریب سزا یافتہ مجرم ہیں جو نہ صرف پرائیویٹ ہاسپٹلز میں بلکہ وہ شہر کے اندر آزادانہ زندگی گزار رہے ہیں۔ اور بے شرمی دیکھیں اور ڈھیٹ پن دیکھیں۔ مراد علی شاہ کہتے ہیں کہ یہ تو ایک عام سی غلطی ہے اور ایک عام سی غلطی سے ہوا ہے۔ مراد علی شاہ نے کہا کہ شاہ رخ جتوئی اور دیگر مجرم اسپتال میں ہیں، لیکن سانحہ مری کی طرح تو کوئی مرا تو نہیں۔ وہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ وہ اگر ہسپتال میں تھے تو کون سی قیامت آ گئی، کوئی سانحہ مری تو نہیں ہو گیا، کوئی ان کے باہر آنے سے کوئی مرا تو نہیں ہے۔ ظالموں، نظام مر گیا، ریاست مر گئی، آپ لوگوں نے تو اپنے پورے کے پورے نظام کو تباہ و برباد کر ڈالا۔ آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ شاہ رخ جتوئی اگر غیر قانونی طریقے سے وہ قاتل ہے؟ پوری قوم دکھی تھی، شاہ زیب قتل کیس پر پوری قوم کھڑی ہوئی تھی، اور یہ ان واقعوں میں سے پہلے واقعوں میں سے ایک واقعہ تھا جب پوری قوم کھڑی ہوئی تھی۔ سوشل میڈیا اس وقت دنیا کو نظر آیا تھا کہ شاہ زیب کے معاملے پر، اور میڈیا نے جو اپنا کردار ادا کیا تھا اور قاتل گرفتار ہوئے تھے۔ اور آج آپ کہہ رہے ہیں کہ کیا ہو گیا ہے، شاہ رخ جتوئی اور دیگر مجرم ہسپتال میں ہیں لیکن سانحہ مری کی طرح کوئی مرا تو نہیں ہے۔ یہ کہنا تھا مراد علی شاہ کا۔ ساتھ انہوں نے کہا کہ یہ انتظامیہ کی غلطی ہے، اور ساری ذمہ داری انتظامیہ پر ڈالتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس معاملے کی مکمل انکوائری ہوگی اور جو بھی ملوث ہوا اسے سزا دی جائے گی۔ اب ملوث کون ہوگا؟ ان سے کوئی سوال پوچھے کہ جب آپ کے ڈی آئی جی جیل خانہ جات کہہ رہے ہیں کہ محکمہ داخلہ کی ملی بھگت سے ہوا یا محکمہ داخلہ کی اپروول سے ہوا، تو محکمہ داخلہ کے کون ہیں؟ آپ نے کون سا کوئی وزیر داخلہ بنایا ہوا ہے آپ نے صوبے میں؟ کوئی بھی نہیں ہے۔ مراد علی شاہ کے پاس محکمہ داخلہ ہے، تو محکمہ داخلہ جب آپ کے پاس ہے تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ انتظامیہ کی غلطی ہے، جب آپ کی منسٹری نے اور آپ کے قلم سے چلنے والے ڈپارٹمنٹ نے اور ادارے نے اس کو یہ لکھ کے دیا کہ وہ جائے اور وہ آرام سے باہر بیٹھ کر لائف گزارے؟ تو آج آپ کہتے ہیں کہ نہیں، انتظامیہ کی ذمہ داری تھی، انتظامیہ کی یہ نیگلیجنس ہے اور انتظامیہ کو جواب دینا ہوگا۔ تو کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے؟ آپ نے جس طریقے سے قانون کی دھجیاں بکھیری ہیں، یہ قوم اور یہ نظام آپ کو معاف نہیں کرے گا۔ دیکھتے ہیں اب اس پر انکوائری ہوتی ہے، کیا ہوتا ہے، جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔